الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے تفسیر قرآن پر دروس کا آغاز ہو چکا ہے اور گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ فاتحہ پر یعنی الحمدللہ پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور سورہ فاتحہ جیسے کہ آپ کے معلوم ہے کہ توقیفی ترتیب سے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور نزولی اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے مختلف صورتوں کے حصے نازل ہوئے، کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو مکی صورت کہا جاتا ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ کیونکہ پہلے اس کا نزول مکہ میں ہوا اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں صرف اعادے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، یہ زمانی تقسیم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، بلکہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں، وہ جہاں کہیں قریبی بستیوں میں بھی نازل ہوئی ہوں، اور اسی طرح ہجرت کے بعد نازل ہونے والی وہ ساری کی ساری مدنی ہیں، چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، لیکن وہ چونکہ یہ زمانی تقسیم ہے اس لیے وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اس اعتبار سے 2 دفعہ اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کی طرف میرا خیال ہے بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار فضائل احادیث کے اندر سورہ فاتحہ کے آئے ہیں، اور اسی نسبت سے اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ 12 سے زائد نام اس کے احادیث کے اندر آتے ہیں، اور مختلف روایات میں جس کے اندر آثار بھی شامل ہیں 20 سے زائد نام اس کے موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے نام ظاہر ہے حقیقت میں اس کے فضائل۔ مثال کے طور پر فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کا مطلب اوپننگ، اور الفاتحہ بھی اس کا نام ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ الرقیہ بھی اس کا معنی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دم، یعنی یہ شفا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تھا کسی کو جس کو تکلیف تھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ بھی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ رقیہ بھی ہے۔ علی ھذا القیاس اس کو کنز بھی کہتے ہیں۔ کنز اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان کی طرف دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو ایک دروازہ کھلا، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ وہ ہے جو کبھی نہیں کھلا، یہ پہلی دفعہ کھلا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ پہلی دفعہ نازل ہوا ہے، اس سے پہلے یہ تاریخ میں کبھی نازل نہیں ہوا۔ وہ فرشتہ 2 انعامات لے کے آیا، اللہ کی طرف سے 2 چیزیں لے کے آیا، ایک سورہ فاتحہ تھی اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 آیات ہیں یہ گویا جو دروازہ کھلا ہے وہ کنز کا، ایک خزانے کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، تو اس میں سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں یہ بھی کنز ہیں، یعنی خزانہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس اعتبار سے خزانہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کی جو پڑھنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی نماز میں یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے ہر رکعت کے اندر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یا اس کے علاوہ البتہ مسلمانوں کے اندر اس کا اختلاف موجود ہے کہ امام کے پیچھے جب پڑھنی ہے تو وہ پڑھی جانی چاہیے یا نہیں، لیکن اس بات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جو شخص سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ، وہ دھوکہ ہے، وہ گھٹیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی کوئی شخص اگر اس کے بغیر، یہ اس کی اہمیت ہے فاتحۃ الکتاب۔ 7 آیتوں کی یہ صورت ہے اور 7 آیتیں میں نے عرض کیا تھا، بعض لوگوں کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے 7 آیتیں ہیں اور بعض کے نزدیک بسم اللہ کے بغیر اس کی 7 آیات ہیں۔ دونوں صورتوں میں 7 آیات، اس لیے کہ قرآن نے 7 مثانی اس کو کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ 7 مثانی سے مراد یہی ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، تو اس سے مراد بھی یہی ہے۔ جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو الحمد سے کرتے ہیں۔ الحمد، اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ تعریف ہے، اور تعریف ایسی جس کے اندر شکر شامل ہو۔ شکر بنیادی طور پر ایک محدود اینٹیٹی ہے، ایک محدود جذبہ ہے، ایک محدود خیال اور محدود احساس ہے کہ کسی شخص کو خود فائدہ ہو رہا ہو تو اس فائدے کے نتیجے میں جب وہ کسی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے یا کلمات تشکر ادا کرتا ہے یا کلمات تعریف ادا کرتا ہے تو اس کو شکر کہتے ہیں، جس سے اس کو خود بذات خود آدمی کو فیض پہنچا ہو یا فائدہ پہنچا ہو۔ لیکن حمد جو ہے یہ بہت وسیع اصطلاح ہے، اس میں وہ شکر بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن ہر وہ تعریف شامل ہے کہ چاہے آدمی کو خود براہ راست اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو چاہے نہ پہنچ رہا ہو، جب خلق خدا میں سے کسی کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو تو اس کمال یا اس احسان کے نتیجے میں یا اس انعام کے نتیجے میں جو تعریف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو اپریسیشن پیدا ہوتی ہے، تو وہ حمد ہے۔ اور اسی لیے اس کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ شکر کے جذبات کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ، یہ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی دعائیہ کلمات نہیں ہیں، اس کے اندر تو یہی کہا جاتا ہے کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف تعریف ہے، یہ تو ایک بیانیہ جملہ ہے، اس کے اندر دعا تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دعا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ دعا ہے، تو اس کا مطلب ہے یقیناً یہ دعا ہے۔ اور دعا وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی کسی حاجت کے پورے کرنے کے لیے کسی کو پکارتا ہے، تو الحمدللہ کہنا گویا بہترین کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ بہترین کلمہ شکر کے حوالے سے علامہ قرطبی کی ایک بات یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب ہم افضل کلمت شکر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کے اندر کتنی جامعیت ہے، بالعموم ہمارا یہ تصور جو ہے واضح نہیں ہوتا۔ علامہ قرطبی نے اس کو واضح کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، بے شمار ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا؟ شکر واجب ہے، گنا جا نہیں سکتا، تو پھر کیسے شکر واجب ہو؟ تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر اس کے فوراً بعد وہ حل بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے افضل کلمت الشکر الحمدللہ، کہ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں، ایک نوالا بنا دی جائیں، علامہ قرطبی کا خیال یہ ہے، اور وہ نوالا انسان اس کو اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، ساری نعمتیں جس کو گنا نہیں جا سکتا، وہ سب کی سب،
تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جب انسان وہ صدق دل سے ادا کر دے تو شکر ادا ہو گیا، چاہے اس نے ساری کائنات کی بے شمار نعمتیں ایک نوالا بنا کے اپنے حلق سے نیچے اتار لی ہیں، تو وہ کلمہ ہے الحمدللہ۔ یہ ہے مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا کہ افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ۔ اسی طرح مسلم شریف اور نسائی شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنی لامحدود وسعت ہے لفظ الحمد کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صدق دل سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اس سے میزان ترازو پورا بھر جاتا ہے اس ایک کلمے سے، اتنا وزنی کلمہ ہے تملأ المیزان، اس سے پورا میزان نیکیوں سے انسان کی نیکیوں سے بھر جاتا ہے، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور شکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ گے میں اپنی عطا کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اس اعتبار سے یہ دعا ہے کہ چونکہ یہ بہترین کلمہ شکر ہے تو اس کے نتیجے میں چونکہ عطا میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس اضافے کی بنیاد پر، یعنی یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، جب انسان الحمدللہ کہتا ہے ساتھ شکر ادا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی نعمتوں کے اندر اور سہولتوں کے اندر اضافے کا بندوبست بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ افضل الدعاء الحمدللہ بھی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لفظ الحمد پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن یہ الحمد ہے، اس کی وسعت پہ بات ہوگی، لیکن یہ الحمد ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ اللہ کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں بھی بے شمار باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو کس کی تعریف کی کیا بات ہو رہی ہوتی۔ لفظ اللہ اس میں ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں بہت سارے کامن ناؤن ہیں، گاڈ ہے، خدا ہے، دیوتا ہے، بہت سارے نام، خدا بھی کامن ناؤن ہے، اسی لیے آپ نے بعض علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا فارسی کا لفظ ہے اور وہ خدائے خیر اور خدائے شر کا وہ جو دو خداؤں کا تصور ہے، تو لفظ خدا خدائے خیر بھی ہو سکتا ہے، خدائے شر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے مختلف خداؤں کے تصورات ہو سکتے ہیں، ناقص تصور ہو سکتا ہے، کامل تصور صرف اللہ سے بنتا ہے۔ گویا ہم یوں کہیں گے کہ مسلمانوں کا خدا اللہ ہے، اور اللہ اس میں ذات ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ لفظ کسی مادے سے نہیں نکلا، یہ مشتق نہیں ہے، کسی چیز میں سے نکلا ہوا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ جامد لفظ ہے، اور اس کے اندر نہ کوئی اس کی جمع ہے، نہ اس کا کوئی تثنیہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ترجمہ کسی زبان میں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں ذات ہے، اس کا ترجمہ بھی کوئی نہیں، اس کی تثنیہ بھی کوئی، اس کی جمع بھی کوئی، یہ مشتق نہیں ہے، جامد لفظ اللہ کے لیے اس میں ذات۔ اور تاریخ میں بھی یہ لفظ اللہ ہمیں کسی نہ کسی طور مختلف زبانوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ ایسی کوئی ہستی، بے شمار بے شک مختلف خداؤں کے ماننے والے لوگ تھے، مظاہر پرستی کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن ایک ایسی برتر ہستی کو وہ بت پرست معاشرے بھی مانتے تھے، سوائے دہریوں کے اور ان ایتھیسٹ کے جو اپنے آپ کو ایک لا خدا کائنات کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ بت پرست معاشروں میں یا گئے گزرے معاشروں میں بھی ایک برتر ہستی کا ایک تصور بھی موجود تھا، اور لفظ اللہ کے قریب کوئی نہ کوئی لفظ بھی موجود تھا ہر زبان کے اندر۔ آپ اگر عبرانی سریانی زبانیں بھی دیکھ لیں، ایک اس کا جو خیال ہے مفسرین کا اس کے بارے میں، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ مشتق ہے، اور اگر یہ مشتق ہے الف لام اور ہا کے مادے سے، تو امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر 8 قسم کے معانی بیان کیے ہیں کہ اگر اس لفظ اللہ کو الہ سمجھا جائے، یہ اصل میں الہ تھا، الہ کے ساتھ لگا، الف لام معرفہ بنانے کے لیے، تو یہ اللہ ہو گیا، یعنی الہ کامن ناؤن ہوگا، تو الہ جو اصل الہ ہے وہ اللہ ہے، تو جب یہ معرفہ بنے گا تو ہے تو یہ الہ، الف لام ہا سے مشتق، تو اس سے جب یہ اس کو مشتق مانا جاتا ہے، نکلا ہوا مانا جاتا ہے، تو 8 مختلف معانی جو امام راضی نے بیان کیے ہیں، اگر ان معانی کی طرف ہم توجہ دیں تو وہ اللہ کی صفات بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس میں جو سب سے پہلا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ہستی جو پریشان دل کو، اور جس دل کے اندر اضطرار اور پریشانیاں ہیں،
قلب مضطر کو سکون دینے والی ہستی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی ہستی جو فہم و ادراک سے بالا ہو۔ تیسرا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسی ہستی جس کے بارے میں انسان جتنا جانتا جائے اتنا حیرانی اور تحیر کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے، انسان کی حیرت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مختلف جو علم و عرفان کے جو ماہرین ہیں اور جو اس کے ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسلاف میں سے ان کی یہ دعا بھی ملتی ہے کہ رب زدنی عنک تحیرا، کہ اللہ اپنے بارے میں ہمارے تحیر کے اندر اضافہ فرما۔ اس لیے کہ انسان کا جب تحیر بڑھتا ہے تو انسان کی بے بسی بڑھتی ہے، انسان اپنی بے بسی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شے کے بارے میں جب جتنا زیادہ حیرت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی اپنی بے بسی کا احساس اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کا یہ تحیر جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، اور پھر وہ بلند و بالا ہے، ہر چیز سے انسان کے فہم و ادراک سے بھی بالا ہے۔ وہ کسی یہ فلاسفہ بحث کرتے ہیں نا حادث اور قدیم کی، انسان حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے۔ تو کسی پنجابی شاعر نے لکھا ہے کہ یہ حادث قدیم کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے اور سمجھے میں کہ اللہ کی ذات کو میں جان لوں گا، تو یہ خود حادث ہے جو محدود ہے، خاص وقت کے لیے آیا ہے۔ ایسی ہستی کے بارے میں کیا جانے گا جو ہستی ہے ہی لامحدود، زمان مکان کوئی چیز کسی تصور کے آتے میں نہیں آتی، تو وہ اس کو کیسے یہ سمجھے گا؟ تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، ہواؤں میں بھی اڑ لے تو یہ حادث ہے، قدیم کے بارے میں یہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہے۔ حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں۔ آپ بڑھتے جائیں آگے سے آگے، حیرت کے اندر اضافہ تو ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس طرح کے سائنسدانوں نے بھی بے شمار تجربات کیے ہیں، ٹائم مشین بنا کے اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے، اور آخر تک جہاں تک بھی پہنچتے ہیں بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، کچھ نہیں سمجھ آتی اس کائنات کی، سائنسدانوں نے جہاں تک بھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھیں یا اللہ کی اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سوائے حیرت کے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو ایسی ہستی جو انسان کے تحیر میں اضافہ کرے اور جس کے نتیجے میں انسان کی درماندگی اور اس کی بے بسی کے اندر اضافہ ہو، وہ اس ہستی کو بھی اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی ہستی جو پوشیدہ اور مستور ہو، چھپی ہوئی ہو، اسی طرح ایسی ہستی جیسے وہ عرب کہتے تھے کہ اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو جب واپس کسی وقت وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو جس طرح سے وہ دوڑ کے آ کے اپنی ماں کے ساتھ لپک جاتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، اس لپکنے کے عمل کو بھی الہا سے وہ اشتقاق مانتے ہیں اس کے معنوں میں۔ تو گویا ایسی ہستی کے مصائب کے اندر جس کی طرف لپکا جائے وہ بھی اللہ ہے۔ علی ھذا القیاس وہ 8 معنی بیان کرتے ہیں، اس کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ وہ ہستی جس کی بندگی کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے، اس کے علاوہ وہ ہستی جو محبتوں کا مرکز ہو، ساری ہر قسم کی وارفتگیوں اور ہر قسم کی محبتوں کا مرکز ہو، وہ ہستی اللہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے جب اشتقاقات ہم دیکھتے ہیں تو امام راضی ان سارا سب کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات موجود ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ انسان کی یہ ان تمام حوالوں سے وابستگی موجود ہے یا وابستگی بننی چاہیے۔ وہ اللہ ہے جس جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام صفات کے حوالے سے اللہ کو اتنا بلند اور برتر لامحدود سمجھتا ہے کہ اس کے لیے لفظ الحمد کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو بن پڑتا، اور پھر یہ کہتا ہے الحمدللہ، کہ وہ الحمد کا تصور جو وسعتوں میں لامحدود ہے وہ اس ہستی کے لیے ہے جو سمجھنے میں لامحدود ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے نا خطبہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، نحمدہ ونستعینہ، اور تعریف بیان کرنے میں جب ہستی والا وہ خود صاحب ہستی بھی لامحدود ہے، اس کی حمد بھی لامحدود ہے، تو ہم محدود لوگ، حادث لوگ کر کیسے سکتے ہیں؟ نستعینہ، ہم اس کی حمد بیان کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، مدد پھر بھی
حمد پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی تو جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اس کے لیے ہم اسی سے بخشش کے طلبگار ہیں. نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. یہ ہے مطلب الحمدللہ کا. رب العالمین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے. رب کا لفظ اس کے تین اگر لغت کے اعتبار سے معنی دیکھیں تو تین ہے. مالک، روزی دینے والا جس کو اب سسٹینر کہتے ہیں، پالنے والا، پرورش کرنے والا. اور تیسرا معنی ہے مدبر یا منتظم، ایڈمنسٹریٹر. یہ تین، یہ فرمانروا کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، تو یہ تین معنی اس کے اندر شامل ہیں رب کے لفظ کے اندر. گویا وہ مالک بھی ہے، اس نے پیدا کیا، وہ پالنے والا بھی ہے. اہل لغت کہتے ہیں رب اصل میں مصدر ہے، استعمال ہوا ہے فاعل کے معنوں میں. اور جب ایسی صورتحال ہو کہ مصدر فاعل کے معنوں میں استعمال ہو تو اس میں شدید قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے. تو گویا رب کے لفظ میں اس قدر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ وہ مالک ہونے کے اعتبار سے بھی ایبسولوٹ ہے اور وہ پالنے والا ہونے کے اعتبار سے بھی ایبسولوٹ ہے، آخری حدوں تک ہے. اس کے اندر شدید مبالغہ ہے. اور وہ منتظم اور حاکم ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ایبسولوٹ ہے. یہ معنی کے اندر، رب کے معنوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ ربوبیت میں. اور ربا، یہ جو یبا یربی تربیتن، کسی چیز کو پالنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ دونوں پر، میرے والدین دونوں پر رحمت فرما. کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تو ربیانی یہ اصل میں تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے انشاء الشیء. اہل لغت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. کسی چیز کو بنانے کے بعد، مالک ہے نا، بنایا تو اس نے، پالنا اس طرح سے کہ اس کو ہر مرحلے پر حالا فحالا اس طرح سے نشو و نما دینا، اس طرح سے بڑھانا کہ وہ اپنے اتمام اور تکمیل تک پہنچ جائے. جب تک وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، درجہ بدرجہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، ہر وقت اس کی پرورش کرنا، ہر وقت اس کا خیال رکھنا، اس کی ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا. جو اس طرح کرتا ہے وہ ہوتا ہے رب. تو ظاہر ہے رب مالک بھی ہوتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے رب المال، مالک جو مال کا ہے. تو اضافت کے بغیر اگر لفظ رب آ جائے نا، جیسے رب المال ہے تو اس کا مطلب ہے مال کا مالک. وہ روایت میں آتا ہے عبد المطلب نے کہا تھا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں. اور لفظ روایت کے اندر موجود ہے رب الابل، میں اونٹوں کا مالک. جب ابرہا کافر آیا تھا ڈھانے کے لیے کعبہ کو، تو عبد المطلب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، ابرہا سے پیغام بھیجا کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آ جاؤ مل لو. بڑا خوش ہوا وہ ابرہا. اس کا خیال یہ تھا کہ کعبہ کا متولی مجھے ملنے آ رہا ہے تو آ کے میرے سے بات کرے گا اور کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ میرا کعبہ نہ ڈھاؤ، تو کوئی منت سماجت کرے گا. تو ملاقات ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تمہارے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ میرے اونٹ واپس کر دو. ابرہا بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ میں ان کا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور یہ اپنے اونٹوں کی فکر کر رہا ہے اور کسی کی بات اور اپنے کعبے کی بات ہی نہیں کر رہا. اس پر عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ انا رب الابل، میں تو بھئی اونٹوں کا مالک ہوں. وللبیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے. وہاں پہ رب بغیر اضافت کے استعمال ہوا ہے. وللبیت رب، یعنی لفظ رب جس کے ساتھ کوئی اضافت نہ ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا. اور اگر اس کے ساتھ کوئی لفظ لگا دیا جائے جیسے رب الابل یا رب المال، کوئی بھی اس طرح کا لفظ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مالک ہے. اور وہ کوئی بھی شخص اللہ کی دی ہوئی ملکیت، یہ اگرچہ غیر حقیقی اور عطائی ملکیت ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری ملکیت میں چیزیں دیتا ہے. تو رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. تو گویا اللہ تعالی ساری دنیا کا مالک بھی ہے، پالنے والا تو ہے ہی، مالک بھی ہے، اور پھر روزی دینے والا ہے، اور پھر اس کا انتظام کرنے والا ہے، منتظم ہے. تینوں معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہر جگہ پہ. اور اللہ تعالیٰ مختلف
آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ تمہارا رب ہے کون. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جو تمام جہانوں کا مالک ہے تمہارا رب اصل میں ہے کون؟ جس نے زمین آسمان ساری کائنات پیدا کی, اور یہ جو چل رہا سسٹم ہے, جو تدبیر ہو رہی ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے, وہ رب ہے. اور اس کا حق بنتا ہے, جو ایسی ہستی ہو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. جہاں تک لفظ عالمین کا تعلق ہے تو عالم مجموعے کو کہتے ہیں, اس مجموعے کو جو کل مخلوقات کا مجموعہ ہے. تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں. تو عالم کی جمع عام طور پہ عربی زبان میں استعمال نہیں کی جاتی, کیونکہ وہ خود مجموعہ ہے ساری کائنات کا. جب عالم کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ساری مخلوقات شامل ہیں. لیکن جب اس کی بھی جمع عالمین اس لیے ہے کہ لفظ رب ہے پیچھے, رب العالمین کی بات ہے, اللہ کی ہستی کی بات ہے کہ وہ اللہ کی ذات, اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جتنے بھی طبقات خلائق ہیں, جتنے بھی مخلوقات کے طبقات ہیں, وہ تمام کے تمام طبقات جو ہیں ان کا وہ مالک بھی ہے, ان کا پالنے والا بھی ہے, اور ان کا منتظم بھی ہے. اس اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو اصل میں یہ جملہ کہہ کے ہم کیا مطلب لینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ساتھ ساتھ میں عرض کرتا جاؤں ہر جملے کے ساتھ. ایک حدیث تو میں آخر میں عرض کروں گا, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین, آدھا آدھا تقسیم کر دیا. نصفہا لی و نصفہا لعبدی, آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. وہ تو انشاءاللہ آخر پہ میں عرض کروں گا, لیکن چند حقائق وہ ہیں ان جملوں کے بارے میں کہ یہ جملوں کی حیثیت کیا ہے, یہ ہمیں ذہن میں رہنے چاہیے. دیکھیں سورہ فاتحہ دعا ہے, اور صرف دعا نہیں ہے, طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے. اس میں دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا, دعا بھی ہے اور دعا کا طریقہ بھی اس کے اندر بتایا گیا. اور وہ دعا کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آداب دعا بیان ہوئے. دعا کے آداب, حمد و ثنا کی جائے, حمد و ثنا کے بعد پھر حلف وفاداری, اور حلف وفاداری کے بعد مدعا بیان کیا جائے اور مقصد بیان کیا جائے. یہ ہے طریقہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا. تو یہ آداب دعا میں سے ہے کہ وہ اس ہستی کا پہلے ادراک کیا جائے اور اس ہستی کے بارے میں پہلے حمد و ثنا کی جائے کہ جس ہستی سے دعا مانگی جا رہی ہے اور مانگا جانا مقصود ہے. دعا بعد میں آئے گی, پہلے اس کی حمد و ثنا. تو جیسے دنیا میں بھی یہ رواج ہے کہ کوئی شخص کسی سے مانگنے کے لیے جاتا ہے نا, تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے تو بڑا سخی ہے, پہلے بھی بڑی سخاوت کرتا ہے, تو ہمیں بھی دے دے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جو اس ساری کائنات کے پالنے والا ہے, اور ساری کائنات میں تمام عالم کا عالمین, یعنی ایک عالم انس ہے, ایک عالم جن ہے, ایک عالم حیوانات ہے اور عالم نباتات ہے. تمام عالم, خشکی کا جہان, تری کا جہان, تمام عالموں کا ہر چیز کا پالنے والا وہ اللہ ہے. تو یہ ادراک, یہ فہم, یہ کس لیے ہے؟ یہ دعا کے ادب کے طور پر ہے کہ اللہ کے سامنے حمد و ثنا بیان کی جائے اور دعا رکھی جائے. جس کے سامنے دعا رکھنی ہے اس سے پہلے ادب بیان کرنا ہے. اور ادب میں بھی خاص طور پر یہ جو پہلا فقرہ ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ یہ اگر ادراک ہو گیا اور یہ احساس ہو گیا کہ میں جس رب کے سامنے کھڑا ہوں, یا جس رب سے میں مانگنے چلا ہوں, یا جس رب سے میری گفتگو ہونے چلی ہے, وہ تمام جہانوں کا اکیلا مالک ہے اور ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے. یہ وہ آخری حد ہے معرفت کی جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے, اس سے آگے انسان پہنچ نہیں سکتا. اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی الخالق. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو, خالق کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو, اس لیے کہ اس تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو اگر کوئی شخص معرفت حاصل کر سکتا ہے میکسیمم, تو اللہ کی ذات کی معرفت یہ ہے کہ اللہ کل تعریف, جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں, تمام حسن و خوبی, تمام کمالات,
وہ تیرے لائق ہے اور تعریفیں بھی تیری ہیں، شکر بھی تیرا ہے، اس لیے کہ تو رب العالمین ہے۔ یوں اللہ کے ساتھ گفتگو کر لینا، اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ مقام معرفت ہے۔ یہ پہلا فقرہ یہ معرفت کا مقام ہے کہ جب انسان آداب میں، دعا کے آداب میں یہ کہہ دے اور دل سے یہ سوچ لے، اس کے دل میں یہ احساس پوری طرح ہو جائے کہ وہ اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ احساس ہو جائے تو یہ معرفت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو رب پالنے والا اللہ اکبر، وہ صرف ہمیں نعمتیں عطا نہیں کرتا، صرف ہمیں نعمتیں عطا نہیں کرتا، صرف پیدا ہی نہیں کرتا، وہ ہر لمحہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جہاں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو رب پالنے والا اللہ اکبر، وہ صرف ہمیں نعمتیں عطا نہیں کرتا، صرف ہمیں نعمتیں عطا نہیں کرتا، صرف پیدا ہی نہیں کرتا، وہ ہر لمحہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جہاں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور ہر روز ہر لمحہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دھیان رکھنے والا ہے، یہ پورا ایک نظام چلانے والا ہے، اور اس پورے نظام میں جس جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے پلنے میں، ہمارے پرورش پانے میں، ہماری روزی میں وہ سارے کے سارے انتظامات وہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ معرفت تو حاصل ہو گئی، سمجھ تو آ گئی کہ وہ اللہ ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے، پالتا بھی ہے، مالک بھی ہے، انتظام بھی کرتا ہے، کرتا کیوں ہے؟ دو امکانات ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت ہو، دوسرا امکان یہ ہے کہ کوئی اس کی ذمہ داری ہو، کوئی رسپانسبلٹی ہو، تب ہی کوئی کرتا ہے نا کوئی کام۔ ذمہ داری اس کی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس نے تو ساری کائنات پیدا فرمائی ہے اور بغیر کسی استحقاق کے؟ ہمارا کوئی استحقاق تھا کہ ہمیں پیدا کرنا؟ ہمیں نہ پیدا کرتا تو اس کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے۔ اس نے پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے خالص اپنی عطا سے۔ وہ چاہتا تو ہمیں درندہ پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا، اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ یہ سارے کے سارے اس کے احسانات ہیں۔ جو احسان کرنے والی ہستی ہو اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کی ذات کے سامنے کہ ہماری کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ہو؟ اس کی کوئی حق ایسا نہیں، کوئی ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ ہمارا خیال رکھے۔ اس کو ضرورت اس کو کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں باتوں کا کوئی امکان نہیں، پھر وہ کیوں کرتا؟ کیوں یہ سارا کچھ کرتا ہے؟ اللہ یہ جو ادراک ہو رہا ہے مجھے الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفیں تیری، کیونکہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، سارے کمالات تیری وجہ سے ہیں، لیکن تو کرتا کیوں ہے؟ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے الرحمن الرحیم۔ اس لیے کرتا ہے کہ وہ رحمتوں والا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں، وہ کوئی حق نہیں ہمارا اس کے اوپر، اور نہ ہی اس کو کوئی مخلوق کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم واولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی، اگر وہ کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، اگر کوئی شخص تم میں سے اول ترین لوگ، آخر ترین لوگ، تمام انسان، تمام جن، سب کے سب، اگر یہ اس شخص جیسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، ویسے متقی بن جائیں اور مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو فرمایا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو یہ میرے خزانے میں کیا اضافہ ہوگا، میری بادشاہت میں کیا اضافہ کریں گے، میرا کیا فائدہ کریں گے اگر یہ سارے مر جائیں گے؟ اللہ۔ اور اگر سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر یہ بدترین لوگ بن جائیں تو میرا کیا نقصان ہوگا؟ ما نقص ذالک من ملکی شیئا، یہ میری مملکت کے اندر، میری بادشاہت کے اندر کیا نقصان کرے؟ یعنی اللہ کو نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہ کوئی حق ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ وجہ بتائی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ بتایا کہ الرحمن الرحیم۔ لفظ الرحمن
مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے. الرحمن فعلان کے وزن پہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جوش، ہیجان اور ایک انتہائی مبالغہ، انتہائی عروج جس کے اندر ہو وہ الرحمن. رحمان یہ فعلان کے وزن پہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں عربی زبان کے اندر. جیسے کسی کو کہا جائے غضبان، شدید غصے میں کوئی شخص اچانک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں غضبان. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ شدید تھکاوٹ کا شکار ہو کہتے ہیں تعبان، وہ بہت زیادہ تھک گیا. کسی کو شدید پیاس لگی ہو کہتے ہیں عطشان. الا ھذا القیاس، جب کسی میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور وقتی جوش اور اتنا مبالغہ اس کے اندر ہے کہ وہ اس کی کوئی حد نہ ہو، تھکاوٹ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہو تو تعبان ہوتا ہے، غصہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہو تو غضبان ہوتا ہے. الا ھذا القیاس، فعلان کے وزن میں اس کے اندر ایک جوش مبالغہ پایا جاتا ہے تو اللہ تعالی رحمت کرتا ہے کتنی؟ رحمان کے اعتبار سے، یعنی وہ رحمت کے اعتبار سے رحمان بھی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. وہی وسعت جو لفظ رب میں تھی، وہی مبالغہ جو اللہ کے اسم ذات میں تھا، قریب قریب وہی مبالغہ لفظ الرحمن کے اندر ہے. شاید اسی لیے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ کو پکارو چاہے الرحمن کو پکارو. اس لیے کہ وسعت میں دونوں برابر ہے، بلکہ لغت کے اعتبار سے بھی اہل لغت کہتے ہیں کہ جس طرح لفظ اللہ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اسی طرح لفظ رحمان کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا. یعنی وہی وسعت جو اللہ کے ذات جس میں ذات میں ہے، وہی وسعت لفظ الرحمن میں ہے. لفظ اللہ کو تو میں نے عرض کیا پہلے لوگ جانتے تھے، لیکن لفظ رحمان کو لوگ جانتے نہیں تھے. اس لیے لفظ رحمان کے ساتھ جو خاص طور پر مشرکین مکہ تھے ان کو بڑی خاص دشمنی تھی لفظ رحمان کے ساتھ. لفظ اللہ کو تو جب پوچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کون پیدا کرنے والا کون، زمین و آسمان کا خالق کون، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. لیکن رحمان وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، رحمان کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کون رحمان، اس کو نہیں مانتے. حالانکہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے یہ اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ رحمان کی صفت سے بھی واقف ہو کہ وہ الرحمن ہے. دوسری بات ہے رحیم. رحیم ہے فعیل کے وزن پہ. فعیل کا وزن ہوتا ہے اس کے اندر استقلال، ہمیشگی، دوام، استمرار پایا جاتا ہے. یعنی جس کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے اس کے اندر وقتی جوش نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں، جس چیز کے اندر استمرار ہوتا ہے اس کے اندر وقتی جوش نہیں ہوتا، جس کے اندر وقتی جوش ہوتا ہے اس کے اندر استمرار نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں کسی ایک ہستی میں بیک وقت ہو نہیں سکتی. یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کی ذات کی شان ہے کہ وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا بھی ہے اور اس مبالغے کی حد تک رحمان بھی ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی وسعت نہیں ہے، وہ انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے. کتنی رحمت کرتا ہے. اور بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رحمان اور رحیم کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن رحمت اصل میں ہے کیا؟ رحمان مبالغے کے اعتبار سے، رحیم ہمیشگی اور دوام کے اعتبار سے. لیکن رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لفظ رحمت اگر لغت میں دیکھیں تو اس کے 3 معنی ہیں. ایک ہے ڈھانپ لینا، ایک ہے حفاظت کا انتظام یعنی سامان حفاظت، اور اسی وجہ سے وہ جو رحم مادر کو رحم کہا جاتا ہے، را ہا میم یہی مادہ ہے، اس کو رحم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بچہ ایک غلاف میں ہوتا ہے اور وہ غلاف اس کو خارجی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے اور یہ رحمت سے ہے. اور رحمت کا ایک تیسرا معنی یہ ہے لغت کے اعتبار سے ایسا عطیہ یا ایسا سامان نشو و نما. عطیہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی کو دی جائے بغیر معاوضے کے. تو ایسا عطیہ جو کسی کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے یا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، ظاہر ہے وہ بلا معاوضہ بھی ہو، تو ایسے عطیے کو رحمت کہتے ہیں. اب آپ ان معنوں میں
کہ اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے. یعنی کسی کو سامان نشو و نما فراہم کرنا یا سامان حفاظت فراہم کرنا یا ڈھانپ لینا اور کتنا سامان نشو و نما دینا, کتنا عطیہ فراہم کرنا, اس کی عطا کتنی ہونا, ایک تو وہ بلا معاوضہ ہو اور دوسرا وہ ان کی سہولت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو. اب یہ جو پیچھے عالمین کہا تھا نا کہ تمام جہان, ان جہانوں کی بھی بات ہے جن کو ہم جانتے ہیں اور ان جہانوں کی بھی بات ہے جن کو ہم نہیں جانتے, ان سب کو وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے. اس لیے وہ الرحمن الرحیم, یعنی پتھروں کے اندر کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے. آپ بہت بڑے بڑے پتھر توڑے, اندر سے کوئی کیڑا نکلتا, اس کو روزی کون دیتا ہے؟ اونچائی کے اوپر درخت کے اوپر گھونسلہ بنا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اوپر پڑے ہیں, ان کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ, وہ ہے الرحمن الرحیم. بلکہ وہ کچھ بھی عطا فرماتا رہتا ہے جو ہماری ضرورت نہیں ہوتی, ضرورت کے علاوہ بھی بہت کچھ عطا فرماتا رہتا ہے. مثلاً کھانے کو ہمیں رزق دے, یہ ضرورت تو ہے, لیکن وہ ساتھ خوشنما بھی ہو, وہ خوش ذائقہ بھی ہو, اور ہمیں ساتھ قوت ذائقہ بھی عطا کی ہے کہ ہم اس سے اسی طرح پوری دنیا کو خوبصورت بنایا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ, یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. یہ حسن و جمال پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا تم صبح جانوروں کو لے کے نکلتے ہو, شام کو واپس لاتے ہو, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمال اور حسن بنایا ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ نے حسن بنایا ہے. اگر حسن سے استفادہ کرنے کی اور اس جمالیات سے حظ اٹھانے کی اور لطف اٹھانے کی ہمارے اندر حس ہی نہ ہو تو اس حسن کا کیا فائدہ؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ ضرورتیں ہی پوری نہیں کرتا, سہولتیں ہی پوری نہیں کرتا, بلکہ ایسا کچھ بھی عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر وہ ایسا حسن و جمال بھی ہے, ایسی لذتیں بھی ہیں کہ ہم وہ سب کچھ برداشت بھی کرتے ہیں, اس کا احساس بھی رکھتے ہیں اور اس سے کما حقہ مستفید اور لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. اس کی بڑی تفصیلات ہیں, لیکن میں مثال کے لیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. مزدوری کرتا, شدید گرمی میں پسینے میں شرابور ہوتا, دھوپ میں کھڑا کام کر رہا ہوتا, کچھ سزا تو نہیں ملی ہوتی اس کو. اس کے اندر ایک احساس ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا اس کے بدلے میں, وہ شام کو جب اپنے بچوں میں جائے گا تو وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہوگا کہ میں نے مزدوری کی ہے, اس کے نتیجے میں اس کو جتنی شدت اس مزدوری کے عمل میں تھی اس سے زیادہ شدت اس طمانینت کے اندر ہے, اس احساس کے اندر ہے جب وہ اپنے بچوں کے اندر بیٹھا ہوا خوش ہو رہا ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس احساس کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ برداشت کرنے کے اوپر تیار ہو جاتا. مائیں, یہ کتنا مشکل پروسیس ہے بچہ جننے کا, اور اس سب کو مائیں برداشت کرتی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مشکل ہے جو یہ مائیں برداشت کرتی ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ممتا اس سے مستفید ہوتی ہے. سب سے بڑی خوشی جو ماؤں کو نصیب ہوتی ہے, اور صرف انسانوں کی بات نہیں ہے, ساری دنیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں, نبی کریم, یہ رحمت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ الرحمہ 100 جزء, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. فامسک عنده 99, 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے. وانزل اللہ علی الارض, وانزل علی الارض جزءا واحدا, صرف ایک حصہ 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے, صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ نازل کیا ہے, زمین پہ نازل فرمایا ہے, اور فرمایا ومن ذالک الجزء, اس ایک حصے سے تتراحم الخلائق, یہ جو تم پوری دنیا کے اندر رحمت کے جذبات دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی مشکلیں جر جاتی ہے دنیا اور بڑی بڑی مصیبتیں جر جاتی ہے دنیا, یہ ساری کی ساری اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی. اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر رحمت ہے نا اللہ کی, ایک ایک رحمت 100 حصے تھے نا,
99 اپنے پاس رکھے. اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت پتہ کتنی؟ فرمایا ہر رحمت ایسی ہے کل رحمت طباق بین السماء والارض. ہر رحمت اللہ کی اتنی وسیع ہے کہ اس سے زمین و آسمان کا تمام فاصلہ بھر جاتا ہے اللہ کی ایک رحمت سے. اور 99 کتنی ہوں گی؟ اللہ. اور اسی حدیث میں حضرت سلمان والی حدیث میں فرمایا کہ یہ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا هَذِهِ الرَّحْمَةِ. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ 100 کی 100 رحمتیں پوری کر دے گا. کتنی رحمت ہوگی؟ اللہ اکبر. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ. اگر مومن جانتا ہو نا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ. اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا اس کے بارے میں اگر مومن جانتا ہو ما طمع بجنتہ احد تو اللہ کی جنت کی کوئی امید کسی کو نہ رہ جائے. ما طمع بجنتہ احد کسی شخص کو جنت کی امید نہ رہے اگر اللہ کی پکڑ کا اللہ کی سزا کا صحیح ادراک مومن کے ہو جائے. لیکن ساتھ فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگر کافر کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ اکبر ما قانت من جنتہ احد. اس کی جنت سے کوئی مایوس نہ ہو. ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ میں تو جنت میں پہنچ جاؤں. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اس نے تو اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے ساری کائنات پیدا کرنے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک کتبہ لکھوایا, ایک بورڈ لکھوایا. ان اللہ تعالی کتب کتابا. اللہ نے ایک بورڈ لکھوایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا. قلم پیدا فرما کے اللہ نے قلم کو کہا لکھو. اس نے کہا کیا لکھو؟ اس وقت سب سے پہلا جملہ جو لکھوایا بولے یہ لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. یہ لکھوا دیا. اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. وہ اب بھی اللہ کے عرش پر بورڈ لگا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غصے پر حاوی. وہ ہے الرحمن الرحیم. اب اندازہ فرمائیے یہ ان سارے تصورات کا بطلان کر دیتا ہے جملہ جن کے نزدیک اللہ ایک بڑی غضبناک ہستی ہے, اللہ ایک بڑی خوفناک ہستی ہے اور اس کا ایک بس غصہ ہے اور ایک ناراض قسم کی ہستی ہے. اس کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی بندگی کرنی چاہیے. جن لوگوں کے یہ تصورات ہیں وہ سارے کے سارے تصورات ختم ہو جاتے ہیں جب یہ ادراک ہو جائے کہ وہ تو الرحمن الرحیم ہے, وہ تو رحمتوں والا ہے. میرے اندر گناہ ہے, میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں, میرے اندر خطائیں ہیں, لیکن وہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے, وہ تو رحمتوں والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو امید لگ جاتی ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فقرہ مقام امید ہے. آداب دعا تو چل ہی رہے ہیں کہ آداب دعا میں الحمدللہ رب العالمین بھی آداب دعا میں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آداب دعا میں ہے, الحمدللہ رب العالمین بھی آداب دعا میں ہے, الرحمن الرحیم کہ وہ اللہ جس سے مجھے بڑی امیدیں ہیں, اس کی رحمت سے امید ہے. مجھے اپنی خطاؤں سے, اپنی کوتاہیوں کے پورے احساس کے باوجود اور اپنے گناہوں کے پورے احساس کے باوجود, چونکہ میرے گناہ محدود ہیں اس کی رحمت لامحدود ہے, لہذا مجھے امید لگتی ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے اس کی رضا حاصل ہو جائے گی. اس لیے یہ مقام امید ہے. یہ کہنا کہ الرحمن الرحیم یہ اللہ پر امید کا اظہار ہے.
کہ اللہ مجھے پوری توقع ہے کہ تم میرے اوپر رحمت فرما. وہ سارا تصور غائب ہو گیا غضبناک خدا کا جس تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا, جس کو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو تمہارے قدم قدم پہ تمہاری پرورش کر رہا ہے, تمہیں سارے وسائل زندگی فراہم کر رہا ہے, وہ دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رہ گئی بات یہ کہ تمہیں اس کے غصے کا ڈر ہے, وہ تو الرحمن الرحیم ہے, وہ تو رحمتوں والا ہے. اب اگلی بات ہے مالک یوم الدین, کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. دین دانا یہ دینوں سے اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, اور بدلے کا دن ظاہر قیامت کا دن ہے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے, اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہو. وہ خود فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ وجہ ہے رحمت کی. رحمت اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو بدلے کے دن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا میں جو جتنے ظلم ہو رہے ہیں, جتنے انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, تو ان کی ریمیڈی کیا ہو؟ مظلوموں کو کون, یعنی کس طرح سے, یہ ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, ان نعمتوں کا, ان مہربانیوں کا, ان رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن حساب کتاب ہو. کیوں بھئی تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, تو بتا تو نے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کی. یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے ساتھ قیامت کا ذکر ہے, جہاں رحمت کا ذکر ہے ساتھ قیامت کا ذکر. جیسے میں نے عرض کیا کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اسی طرح سورہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ جو 30ویں پارے کی پہلی سورت, اس میں بھی نعمتیں گنوائیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. تان ٹوٹتی ہے تو یہاں آ کے ٹوٹتی ہے. رحمتیں ہیں اللہ کی. زمین بچھونا بنایا ہے, آسمان سے بارش نازل کی ہے, نیند کے لیے رات بنائی ہے, دن بنایا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. اور اس کی وضاحت دوسری جگہ فرمائی وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ رحمتیں ہیں ساری اللہ کی. دن رات پیدا ہونا, آنا جانا, ہر چیز جس وقت آپ دیکھتے ہو, آپ صبح اٹھتے ہو, آپ دیکھتے ہو اتنی نعمتیں جن کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے. اب تو سائنسدان بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ انسان کا جو فطری فزیکل سائیکل ہے نا, اس کا ان دن رات کی 24 گھنٹوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. انسان اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے تو انسان پوری طرح اس سے ان سارے اوقات سے مستفید ہو سکتا ہے. وہ سائیکل اگر اس کے مطابق ہو جائے نا, فزیکل سائیکل, کس وقت نیند آتی ہے انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, کس وقت انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے, کس وقت اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ ان اوقات میں سوئے جن اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی تلقین فرمائی ہے کہ عشاء کے بعد کوئی نہ جاگے, آپ نے عشاء سے پہلے سونے کو منع فرمایا, عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا. اسی طرح فجر سے پہلے اگر انسان اٹھ جائے تہجد کے وقت تو وہ, اب تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ وہ سائیکل سارا کا سارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کا بتایا ہے اس کا انسان کی زندگی کے ساتھ, انسان کی فزیکل سائیکل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. اور اس کی ساری مشینری اس وقت ریفریش ہوتی رہتی ہے اگر یہ اس سائیکل کے مطابق چلے. یہ ساری اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے, یہ 24 گھنٹے بنایا ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ساری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملتا تو رہے سب کچھ, حساب نہ ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا تحشرون. یہ
تم نے سوچ کیسے لیا کہ بس ملتا رہتا ہے، ملتا رہے گا اور اسی طرح موج لگی رہے گی اور یہ سب کچھ فضول ہے کارخانہ، یہ بے مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے اور تم واپس ہمارے ہاں لوٹائے جاؤ گے، وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کا مالک وہ ہے۔ دیکھیں مالک تو وہ یہاں کا بھی وہی ہے، صرف اس دن کا مالک تو نہیں ہے، مالک تو وہ یہاں کا بھی ہے۔ اور مالک کا لفظ اہل لغت کہتے ہیں جس شخص کو کسی چیز کے اندر پورا تصرف کا حق ہو اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ اگر تصرف میں ذرا بھی کمی ہو تو وہ مالک نہیں ہو۔ مثلا یہ اینک میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، پورا تصرف میرے پاس ہے تو پھر میں اس کا مالک ہوں۔ اگر اس تصرف کے اندر کوئی اور بھی شامل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے میری ملکیت ادھوری ہے، میری ملکیت پوری نہیں۔ مالک وہ ہوگا جو کسی بھی چیز کے اندر تصرف کا پورا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ کی ذات یہاں بھی تصرف کا پورا حق رکھتی ہے ہر چیز کے اندر، لیکن یہاں اس نے عطائی ملکیتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہم اللہ کی عطا کردہ ملکیت کو اس کے اوپر ہم بڑے پھولے نہیں سماتے بلکہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کے بھی مالک ہیں، ہم فلاں چیز کے بھی مالک ہیں، ہم یہاں اتراتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے، اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ ان ہماری جھوٹی ملکیتوں کو بھی نہیں چھیڑتا۔ اس نے نہیں فرمایا کہ میں یہاں کا مالک ہے، تم مالک نہیں ہو، یہاں اس نے مالک بنایا ہے۔ اور یہ مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے یہ میں انشاءاللہ جب ہم تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا شروع کریں گے وہاں پہ کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں بھی مالک ہوں اور آخرت میں بھی مالک ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ مالک یوم الدین فرمایا ہے کہ یہاں تو تمہیں میں نے ملکیتیں عطا کی ہیں، یہاں ان کو انجوائے کرتے رہو، میں نہیں چھیڑتا تمہاری ملکیتوں کو، میں نے ہی عطا کی ہیں، غیر حقیقی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان ملکیتوں کی، لیکن ان ملکیتوں میں میں نے تمہیں تصرف کا پورا حق دیا ہے، اب کر لو۔ لیکن کتنا عرصہ؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ ایسے ہی فضول نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ لہذا جو ملکیت تمہیں عطا کی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے پاس جو ملکیت ہے اس نے یہاں جو کرنا کر لے، لیکن قیامت کے دن جواب تو دینا پڑے گا نا، وہاں جا کے حساب تو دینا پڑے گا کہ میری ملکیت، میرا اختیار جس چیز پر تھا میں نے اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا، میں نے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیسی زندگی گزاری۔ اگر یہ احساس موجود ہے تو انشاءاللہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہیں، وگرنہ قیامت کے دن قرآن میں اس کی وضاحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، یہ سوال بڑا عجیب ہے، بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے؟ گویا جس کو جھوٹی ملکیتوں سے استفادہ کرنے کی عادت پڑی ہوگی دنیا میں، وہاں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں رہے گا، انسان کی کسی چیز پر کوئی ملکیت جو دنیا میں اللہ نے وقتی طور پر امتحان کے لیے دی تھی وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت وہ فرمائے گا بتاؤ تو کیا حیثیت رہی، کہاں گئی تمہاری ملکیتیں، کہاں گئی تمہاری بادشاہتیں، تم دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور بتاؤ آج تمہاری بادشاہتیں کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، اللہ اکبر، خود ہی فرمائے گا، کس نے بولنا ہے اس کے سامنے؟ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ، زبردست اللہ کی قوت، سارا اختیار، ساری ملکیت، ساری بادشاہت اس کی ہے، کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ تو وہ اس دن کا مالک ہے جب اس کا احساس، اس فقرے کا احساس انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کا دن بھی ہے بدلے کا دن، نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ مل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ہر چیز کا پورا پورا بدلہ ملے گا اس وقت جب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ۔ اللہ اکبر، وہ جو قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے نا، جب وہ رکھی جائے گی سامنے کتاب، انسان حیران رہ جائے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، حیران رہ جائیں گے مجرم، ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اس کتاب میں
اور کتاب رکھی ہوگی دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سارا کچھ ہی لکھا ہوا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ زندگی میں کرتے رہے وہ سارا کا سارا سامنے ہوگا، وہاں پہ پھر ہر چیز کا ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کیا ہے دنیا میں وہی سامنے آئے گا، اس دن کا وہ مالک۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے اور انسان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کے آداب بیان کرتے ہوئے، کیونکہ اس نے دعا مانگنی ہے، آداب بیان کرتے ہوئے اللہ کی صفت ربوبیت کی تفصیل ہے الرحمن الرحیم میں، اور الرحمن الرحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہونا چاہیے، جب اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ جو دل میں لرزہ طاری ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مقام معرفت ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مقام امید ہے، اور مالک یوم الدین مقام خوف ہے کہ انسان لرز کے رہ جائے کہ اللہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا بڑا مبارک ہے یہ خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا اور اس خوف کی وجہ سے اس نے پھر اپنے آپ کو خواہشات کی تکمیل سے روک لیا کہ نہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی۔ جس دن یہ کام ہو گیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے علاوہ نہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا اور اس خوف کی وجہ سے اس نے پھر اپنے آپ کو خواہشات کی تکمیل سے روک لیا کہ نہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی۔ جس دن یہ کام ہو گیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے علاوہ اللہ کو کچھ اور چاہیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ ڈرو تو صحیح، دل میں خوف تو پیدا ہو، مقام خوف، دل لرز کے رہ جائے جب انسان مالک یوم الدین کا ہے۔ اور اگر یہ خوف نہیں پیدا ہوتا تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم کہتے کچھ نہیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ پڑھنا اور مانگنا، پڑھنا اور کہنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ کہنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دل سے کہہ رہا ہوتا ہے پورے احساس اور کیفیت کے ساتھ، اور پڑھنا تو آدمی کوئی بھی سٹیٹمنٹ پڑھ سکتا ہے۔ تو پڑھتے ہم رہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں۔ اگر کہیں تو پھر یہ مقام خوف ہے، اور اس پر اور یہ آداب دعا یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگلا فقرہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ جب یہ احساس انسان کے ذہن میں آ جائے پوری طرح کہ قیامت کا دن ہے، مجھے یہاں کے لمحے لمحے کا حساب وہاں جا کے دینا ہے، تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل و دماغ میں؟ کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ایک بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے کہ اللہ مجھے حساب دینا پڑے، میں تو دے ہی نہیں سکتا حساب۔ میری ایک ایک صلاحیت، ایک ایک نعمت اللہ کی جو اس نے عطا فرمائی، اس کا مجھے حساب دینا پڑے۔ میں اکثر یہ توجہ دلانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی توجہ دلانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ صبح ہم اٹھے ہیں، آج صبح تو صبح اٹھنے سے لے کر اب تک ہماری یہ نگاہ کس کس چیز پر پڑی ہے۔ اگر صرف اس کو ہمیں لکھنا پڑ جائے، احاطہ تحریر میں لانا پڑ جائے، تو ہم تو لا نہیں سکتے۔ اور اگر ایک ایک چیز کا حساب ہو کہ کس کس چیز پر نگاہ پڑی ہے تو کتنی لمبی تفصیل ہوگی اس کی، جو صبح سے لے کر اب تک کی ہماری نگاہ جس جس چیز پر پڑی، اور اس کا اگر ہمیں حساب دینا پڑ گیا، اللہ اکبر۔ بے بسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، انسان کی درماندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کے ذہن میں آتا جب یہ سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، تو اس دن حساب کتاب ہونا ہے ہر چیز کا، تو میں کیا کروں گا اس دن؟ میں کیسے حساب دوں گا؟ میں تو حساب دے نہیں سکتا۔ تو فوراً اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے
علاوہ تو ہمارا ہے ہی کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو صحیح فقرہ عربیت کے اعتبار سے یہی سادہ عبارت یہی ہونی چاہیے تھی, اس طرح سے ہونی چاہیے تھی, نعبدک و نستعینک, کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تیری تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ صحیح درست فکرہ اور صحیح عبارت یہ ٹھیک ہے. نعبدک و نستعینک, ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں کہا, مفعول کو پہلے لا کر, فعل سے پہلے لا کر اس میں سٹریس پیدا کیا گیا, اس پر زور دیا گیا, اس میں حسر پیدا کیا گیا. اور اب معنی کیا بنے گا؟ ایاک نعبد, صرف تیری ہی نعبد, ہم بندگی کرتے ہیں. بندگی کرتے ہیں پر سٹریس اتنا نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ صرف تیری ہی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا, بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا, کسی اور کی بندگی شامل ہو گئی تو معاف نہیں کرے گا. ایاک, زور اس پر ہے صرف تیری ہی نعبد, ہم بندگی کرتے ہیں. بندگی کرتے ہوئے کوتاہیاں جتنی مرضی ہو جائیں وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر اس بندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا, تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, کسی اور کو شامل کر لیا تو وہ تو اقرار کیا تھا, ایاک, صرف تیری, تو اس میں اگر شامل ہو گیا تو اس کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نا, ساتھ کسی اور کی ملاوٹ کر دے گا, فرمایا اس کو وہ معاف نہیں کرے گا. باقی سب کچھ معاف, ہر چیز معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, لیکن اس کو اس نے معاف نہیں کرنا, اس لیے کہ یہی تو کہا ہے کہ یہ ہمیں سکھایا ہے کہ تم اللہ سے یہ کہا کرو کہ اللہ ہم بس تیرے ہیں, تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. ایاک نعبد, ہم صرف تیرے ہیں, تیرے علاوہ ہم کوئی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. قیامت کا دن سامنے کھڑا ہے, موت سامنے کھڑی ہے, پھر قبر ہے, پھر حشر ہے, سارے مراحل سامنے کھڑے ہیں. اللہ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں, تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. قیامت کے دن کی کامیابی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں. تو ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں, ہم تو تیرے. یہ ہے حلف وفاداری جو دعا کے لیے ضروری ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ پہلے آداب دعا چل رہے تھے, یہ استحقاق دعا ہے کہ اللہ میرے دعا کا استحقاق کیا بنتا ہے. میری دعا کا استحقاق یہ ہے کہ میں تو کسی اور کے سامنے جھکتا ہی نہیں, میں تو کسی اور سے مانگتا ہی نہیں. کوئی اور در ہو تو میں جاؤں کسی اور جگہ, میرا کوئی اور ہے ہی نہیں. جب میرا ہے ہی تو ایاک نعبد, میں تیرا ہوں, میں تیری بندگی کرتا ہوں. اور نعبد عبد سے ہے, ہم تیری بندگی کرتے ہیں. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, اور غلام اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان یعنی یہ دنیا میں غلامی چلتی رہی ہے, اس غلامی کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ غلام جب کسی کا ہوتا تھا تو وہ تو اس کی ملکیت ہوتا تھا, وہ اپنی ذات کا مالک بھی نہیں ہوتا غلام. اس کی ذات بھی, اس کے اوقات بھی, اس کے دن رات بھی, اس کی ہر چیز, اس کی کمائی بھی, وہ سب کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتی ہے. اور انسان کو اللہ نے فطرتاً غلام پیدا کیا. یہ سن لیجئے, ایاکا کو پہلے لانے کی جو حکمتیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں. اللہ کے قرآن کی حکمتیں کیسے بیان کی جا سکتی ہیں ساری کی ساری. لیکن جو بات سمجھ آتی ہے ظاہری طور پر بادی النظر میں وہ یہ ہے کہ انسان غلام تو ہے ہی, فطرتاً غلام ہے. اس کو فطرتاً غلام پیدا کیا گیا. یہ کسی نہ کسی کا غلام ضرور ہوتا ہے. اگر اللہ کا غلام نہیں ہوگا تو غیر اللہ کا غلام ہوگا. یہ کسی وقت کے فرعون کا غلام ہوگا, کسی جابر کا غلام ہوگا, کسی نظریے کا غلام ہو سکتا ہے, اپنے پیٹ کا غلام ہو سکتا ہے, کسی نہ کسی کا ضرور غلام ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرتاً عبد پیدا کیا. یہ فطرتاً عبد پیدا کیا ہے, اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟
اس کا پتہ چلتا ہے یہ کہ رب اور عبد کا تعلق ہے نا، کہ اس کی تفصیل وہاں آئے گی تیسرے رکوع کے شروع میں انشاءاللہ، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے کہ وہ جو روز ازل اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا الست بربکم، سب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ ہم سب نے کہا تھا، ساری مخلوقات نے کہا تھا، صرف انسانوں نے نہیں، انسانوں نے بھی، باقی ساری مخلوقات تو ہیں ہی غلام۔ انسانوں نے بھی اللہ سے کہا تھا، جنوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ کہا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، ظاہر ہے معاہدہ ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، تو وہ بقائمی ہوش و حواس ہوا ہوگا۔ یاد اس لیے رکھنا ضروری نہیں کہ اللہ نے وہ رب کی عبدیت انسان کی فطرت میں رکھ دی، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ جس کو رب سمجھتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے۔ فرق وہاں پڑتا ہے جب یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لیتا ہے تو اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ غلامی تو یہ ضرور کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ کو رب سمجھتا ہے، پالنے والا وہ مفہوم ذہن میں رہے، مالک پالنے والا یعنی روزی دینے والا، اور منتظم جب تک اس کو سمجھتا ہے تو پھر اسی کا غلام ہوتا ہے۔ اور جب یہ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو اپنا فرما روا سمجھنا شروع کر دے، جس دن یہ کسی اور کو اپنا رب سمجھنا شروع کر دیتا ہے اسی دن سے یہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، غلام رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام نہ ہو۔ جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ غیر اللہ کا غلام ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں غلامی ہے، فطرت میں عبدیت رب موجود ہے۔ اور جب یہ اللہ کا اپنے رب کا جو حقیقی رب ہے اس کی اگر نہیں کرے گا بندگی، اس کا بندہ نہیں ہوگا، اس کا غلام نہیں ہوگا تو کسی اور کا ہوگا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی نا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ چھوٹے چھوٹے رب ہم سب نے بنائے ہوئے، وہ ارباب ہیں سارے، ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کام کر دے گا، اس سے جا کے میں کروا لوں، یہ اس کے ہاتھ میں میرا کام ہے، اس کے ہاتھ میں میری روزی ہے، یہ کر سکتا ہے۔ جس شخص کے خیالات یہ ہوں، اللہ اکبر، اسی کو اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام تو ہم ہیں لیکن باقی ساری غلامیوں سے منہ موڑ کر ہم صرف تیرے غلام ہیں۔ جو کہتا ہے نا میں تو کسی کا غلام نہیں، میں تو آزاد آدمی، میں تو کسی کی نہیں مانتا، غلط کہا مولوی صاحب نے کہ آدمی جو ہے وہ غلام ہوتا ہے، میں تو کوئی نہیں غلام، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنی خواہش نفس کا غلام ہے؟ یہ بھی غلام، اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص غلام، آزاد صرف وہ ہے جو ساری غلامیوں سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے، آزاد صرف وہ ہے، باقی سارے غلام۔ آزادی ملے گی تو اس وقت ملے گی جب اس کے ساتھ حلف وفاداری پکا ہو جائے، اور اس کا ساتھ حلف وفاداری یہ ہے ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جو صرف تجھ سے مدد مانگنا، جتنی شدت نعبدوں کی ایاک میں ہے اتنی ہی شدت نستعینوں کی ایاک میں ہے، کہ اللہ صرف تیری ہی بندگی اور صرف تجھ سے ہی مدد۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے، ایکسکیوز می، پلیز، یہ مدد ہی ہے نا۔ انبیاء مدد مانگتے رہے، انبیاء، من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے میرا مددگار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مدد مانگتے تھے، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ اب کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ جو شدت نعبد کی ایاک میں ہے
وہی نستعینو کی ایاک میں ہے کہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد کوئی اور ہے جو مدد ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور جو جائز ہے، اور وہ مدد کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، اور اگر کوئی مانگے گا تو وہ حرام ہے. وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کے خلاف، حلف وفاداری کے خلاف. یہ حلف وفاداری ہے. پہلے حمد و ثنا، اب حلف وفاداری. اللہ ہم تو تیرے. اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مقام قرب ہے، اللہ کے ساتھ قرب کا مقام. انسان کو یہ مقام قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب معرفت امید اور خوف کے درمیان. اس لیے کہ امید اور خوف دو ہی تو چیزیں ہیں. اگر یہ کنٹرول ہو جائے نا انسان کے اندر، یہ دو اینٹیز ہیں، ایک خوف اور ایک امید، اگر ان کی ڈائمینشن ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. امید بھی اللہ سے اور خوف بھی اللہ سے. پوری دنیا میں جتنے مذاہب، خود ساختہ مذاہب ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں، خود ساختہ جتنے بھی طرز عمل ہے، ان سب کی پیچھے امید اور خوف میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کار فرما ہوتی ہے. انسان اسی وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہے جس سے کسی کو امید ہو. آپ لوگ ادھر آ جائیں. جس سے اس کو امید ہو یا جس سے خوف ہو، اس کے مطابق انسان اپنا طرز عمل اختیار کرتا ہے. تو اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو امید بھی مینج ہو گئی اور خوف بھی مینج ہو گیا. یہ دونوں مینج ہو گئے تو حلف وفاداری آ گیا کہ اللہ ہم تو تیرے ہیں، خوف بھی تجھ سے، امید بھی تجھ سے، لہذا بندگی بھی تیری، مدد بھی تیری. فرق یہ ہے دوسری مدد اور اللہ کے علاوہ جو کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، یہ فرق یہ ہے کہ ایک وہ مدد ہے جو اسباب کے تحت اللہ نے اسباب پیدا کیے، اور ان اسباب کے تحت اگر کسی سے مدد مانگی جائے گی تو وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کے مطابق ہے، اس لیے وہ اللہ کی بندگی کے منافی نہیں. مثلا میرے پاس یہ اینک ہے، کوئی شخص آ کے مانگے کہ بھی اینک دے دے مجھے، تو یہ اللہ نے ایک سبب مجھے فراہم کیا ہے، اس کے تحت مجھ سے کوئی بھی مدد مانگے گا، مانگی جا سکتی. کوئی بھی چیز، میرے پاس گاڑی ہے، کوئی کہے بھی مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، وہ مانگ سکتا ہے مجھ سے. میں کسی سے کوئی چیز کسی کے پاس ہے میں اس سے مانگ سکتا ہوں. یوں اللہ کی پیدا کی ہوئی اسباب کی دنیا میں جس کو اللہ نے جو سبب عطا فرمایا ہے، اس سبب کے تحت تحت الاسباب کوئی بھی مدد کسی سے مانگے، یہ انبیاء بھی مانگتے رہے ہیں، صلحاء بھی مانگتے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگتے رہے ہیں، اور اس کو مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا. یہ مدد مانگی جا سکتی. لیکن ایک وہ مدد ہے جو فوق الاسباب ہے، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں، اور کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ مجھے تو دے سکتا ہے، بغیر سبب کے تو دے سکتا ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں کہ وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں. اور پھر اس سے توقع رکھ کے مدد کی درخواست کرنا کہ سبب کوئی نہیں. بھائی کسی کے پاس سائیکل ہے تو آپ اس سے سائیکل مانگیں گے تو یہ تو تحت الاسباب ہے. اس کے پاس سائیکل بھی نہیں، آپ اس کو کہیں مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، تو دے سکتا ہے، دے دے. اور وہ بھی کہے کہ ہاں بچہ میں دے دوں گا، وہ بھی کہے ہاں بچہ حوصلہ کر مل جائے گا. اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا کہ کوئی سبب ظاہر نہیں. اب دیکھیں اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص اگر کہے کہ میں تیری نیو یارک بات کرا دیتا ہوں، جو آدمی نیو یارک بیٹھا ہے میں وہاں تیری بات کرا دیتا ہوں، اور میں کرا سکتا ہوں. آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص کہتا تو یہ فوق الاسباب تھی بات. لیکن آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں چلتا پھرتا تیری بات نیو یارک میں بیٹھے ہوئے شخص سے کروا سکتا ہوں تو آج یہ تحت الاسباب. آج یہ سبب پیدا ہو چکا ہے اللہ کی اس دنیا میں. آج یہ سبب موجود ہے کہ وہ آپ ٹیلی فون یہاں پہ ڈائل کریں، نیو یارک میں آدمی وہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہاں چلتے پھرتے آپ کی نیو یارک بات ہو سکتی ہے. یہ بات تحت الاسباب ہے، لہذا مدد مانگی بھی جا سکتی ہے، مدد کی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
لیکن اگر کوئی شخص فوق الاسباب بات کرے، وہ کسی بھی طور کسی سبب سے ظاہر نہ ہوتی ہو، پھر بندہ کی عقیدہ رکھے کہ یہ آدمی بغیر سبب کے مجھے دے سکتا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے عطا کرنے کی پوری پوزیشن بنا کے بیٹھا ہو، تو یہی تو شرک ہے جو اس حلف وفاداری کے خلاف ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تحت الاسباب ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی کو مدد دی جا سکتی ہے، وہ اللہ کے اسباب میں اللہ ہی کی مدد ہے، اور اگر کوئی شخص فوق الاسباب مانگتا ہے تو وہ مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ مقام قرب بھی ہے، یہ حلف وفاداری بھی ہے، اور یہ استحقاق دعا بھی ہے، یہ دعا کا استحقاق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میرا استحقاق کیا ہے، میں تجھ سے کیوں مانگتا ہوں کہ میں تیرا ہوں۔ کوئی آدمی کسی سے جا کے مانگے اور یہ کہہ دے کہ تو سخی، تو عطا کرنے والا، اور میں تیرا نوکر، میں ہمیشہ تیرا ہی رہا، میں تو کسی اور کا بنا ہی نہیں، تو سخت دل سے بھی سخت دل انسان ہوگا نا تو دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ کی صفات بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ جب اللہ کی حمد و ثنا کرو گے پھر اس کے بعد حلف وفاداری پیش کرو کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر حلف وفاداری میں سچا ہو تو اس کو اللہ کا قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں نے عرض کیا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے نماز، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ الحمد سے۔ وضاحت بیان فرمائی تو سورہ فاتحہ کی بیان فرمائی، فقرے بیان کیے تو سورہ فاتحہ کے، تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہو گیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ نصف ہے، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی وہاں مقام معرفت تھی، مقام معرفت تھا، حمدنی عبدی، یہاں مقام امید ہے، تو اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، میری صفات بیان کی۔ پھر مقام خوف آیا کہ اللہ میں تو ڈر گیا اللہ سے، فرمایا مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجھے بڑا مان لیا۔ اور ماننے کے بعد جب یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے آپس کا معاملہ ہے، اب ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ھذا بینی و بین عبدی۔ اس نے کہا ایاک نعبد تو میری طرف آیا ہے، اور اس نے کہا ایاک نستعین تو اب میں اس کی مدد کروں گا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مقام قرب ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ دعا کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے کہ کس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے لوازمات پورے ہو گئے، یہاں تک آداب دعا بھی، استحقاق دعا بھی، حمد و ثنا بھی، حلف وفاداری بھی، انسان کو مقام معرفت بھی حاصل ہو گیا، مقام امید بھی حاصل ہو گیا، مقام خوف بھی حاصل ہو گیا، مقام قرب بھی حاصل ہو گیا۔ تو اب کیا رکاوٹ رہ گئی مانگنے سے؟ جو لوازمات تھے وہ سارے پورے ہو گئے۔ اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سکھا رہا ہے اللہ کہ اب کہہ دو کہ اللہ سیدھے رستے پر چلا، یہ نہیں کہنا سیدھا رستہ دکھا، اس لیے کہ ہدایت کے معنوں میں یہ شامل ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، ہدایت کے معنوں میں یہ شامل ہے رستہ دکھانا بھی اور منزل مقصود پر پہنچانا بھی، ایراء الطریق و ایصال الی المطلوب، رستہ دکھانا
اور منزل مقصود پر پہنچانا، دونوں ہدایت کے معنوں میں شامل ہیں۔ جب ہم کہیں اگر ذہن میں یہ ہو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے دکھایا تو پہلے ہوا ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ہندوستان میں ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ہندو اور سکھ ہمیں مذاق کیا کرتے تھے، یہ تم نماز میں 5 وقت کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ تمہارا کیسا اللہ ہے، وہ دکھاتا ہی نہیں تمہیں، پھر بھی وہ مذاق کرتے تھے۔ تو دکھا نہیں ہے اس کا معنی، یہ معنی اس کا ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا اس کو کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلاتا رہے، دکھایا تو تو نے ہوا ہے، تیری توفیق ہوئی ہے تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اب مجھے تو پوری زندگی اس سیدھے رستے پر چلاتا رہے کہ جب قیامت کے دن وہ رستہ جو مجھے جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، جن مومنوں کے لیے اجر کبیر ہے اللہ اس راستے پر لے کے چلا جو جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ تو یہ ذہن میں کیا معنی اس کا رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ ہے اصل دعا، یہ فقرہ ہے دعا کی اصل، پہلے آداب دعا پھر استحقاق دعا، یہ ہے اصل دعا، دعا اصل جو تو مانگی ہے۔ پوری دعا کے اندر پورے 7 آیتوں کے اندر مانگا کیا ہے؟ وہ تو صرف یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مدعا مطلب استدعا وہ صرف یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حمد و ثنا کے بعد حلف وفاداری کے بعد یہ استدعا کر لی۔ اب استدعا کرنے کے بعد اگلی آیات میں کیا ہے؟ اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہے، وضاحت دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ایک رائے کے مطابق 2 آیات ہیں اور ایک رائے کے مطابق 1 آیت ہے، یہ وضاحت دعا ہے کہ اللہ میں نے جو مانگا ہے وہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، تیرا انعام ہوا جن پر۔ اور اس کی وضاحت سورہ النساء کی آیت نمبر 69 کے اندر 69، اس کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس رستے سے کون سا رستہ مراد ہے۔ فرمایا ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فرمایا فاولئک مع الذین، پس وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ رستہ ہے نبیوں والا رستہ، وہ ہے صدیقوں والا رستہ، وہ ہے شہیدوں والا رستہ، وہ ہے صالحین والا رستہ۔ اللہ پر یہ جو نبوت کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رستے کی وضاحت کر دی کہ رستہ کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ، من یطع اللہ والرسول، اور کوئی رستہ نہیں۔ رسالت کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے یہ سورہ فاتحہ، تو وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد سارے کے سارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو گئے، توحید بیان ہو گئی، الحمد، یعنی اس پوری سورہ فاتحہ میں توحید بیان ہوئی ہے۔ اور خاص طور پہ آپ جب فکرہ شروع کرتے ہیں نا الحمد، اس لفظ میں پوری توحید آ جاتی ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی تعریف کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، تو توحید کا درس تو وہیں پہ ہو گیا۔ تو توحید، مالک یوم الدین آخرت، اور من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ ہو گئی رسالت۔ تو جو تینوں بنیادی عقائد ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو گئے، توحید بھی، آخرت یا معاد بھی، اور عقیدہ رسالت، تینوں عقائد کا مجموعہ ہے یہ سورت۔ اور دعا تو ہے ہی اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اس میں آداب دعا بھی آ گئے، استحقاق دعا بھی آ گئی،
آ گیا اور اصل دعا بھی آ گئی اور پھر وضاحت دعا بھی آ گئی. اور وضاحت دعا کے اندر دو حصے ہیں، ایک ایجابی ہے اور ایک سلبی. ایک مثبت طریقہ کیا سمجھانے کا، وضاحت کرنے کا کہ اللہ وہ راستہ جو ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سلبی طریقہ، منفی طریقہ، منفی پیرائے استعمال کیا وہ سمجھانے کے لیے. اور اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو غیر المغضوب علیہم، غیر کا تعلق اگر صراط کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن لوگوں پر تیرا غضب یا غصہ ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے. اور اگر اس غیر کا تعلق انعمت علیہم کے ساتھ ہو تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ وہ جو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. پھر اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا. دونوں طرح سے جیسا بھی ترجمہ کر لیں مفہوم ایک ہی ہے. اور یہ مغضوب علیہم کون ہے اور الضالین کون ہے، اس کی وضاحت بھی قرآن خود کرتا ہے. قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول یہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اور اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. یہ دونوں جگہ پہ یہ وضاحت ہو گئی. تو مغضوب اس کا مطلب ہے اللہ میں یہودیوں والا راستہ نہ دکھانا. اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ضالین ہے گمراہ، الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ، یہ عیسائی ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے. مغضوب علیہم وہ ہیں جن لوگوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرا دیا، اور ضالین وہ ہیں جو حق کی تلاش میں گمراہ ہو گئے. تو اللہ نہ تو ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہونے والوں کی طرف ان کی طرح بنانا، اور نہ ہی ہمیں ان کی طرح بنانا جو راستے کی تلاش میں ہی گمراہ ہو گئے. آمین. اللہ تو ہمیں ہماری یہ دعا قبول فرما لے. اس کے بعد آمین کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جب بھی یہ دعا پڑھو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. خاص طور پر جب امام کہتا ہے تو اس کے پیچھے آمین کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ اختلاف تو ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی ہے یا پست آواز میں کہنی ہے، لیکن یہ اختلاف کوئی نہیں ہے کہ یہ آمین کہنی ہے. آمین بہر صورت کہنی ہے. اور آمین کا کیا مطلب ہے مختلف مطالب اہل لغت نے بیان کیے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہم استجب لنا، اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما، یا کذالک فلیکن، اللہ ایسا ہو جائے، یعنی دعا ہے نا اللہ قبول فرما لے. یا پھر اس کا معنی یہ کیا ہے لا تخیب دعانا، اللہ تو ہماری ہمیں نامراد نہ کرنا. تو یہ کوئی بھی اس کا مطلب ہو تو اس کا مطلب مفہوم واضح ہے کہ الفاظ کوئی بھی مراد ہوں آمین سے، نتیجہ یہی ہے کہ آمین اصل میں اس دعا کی قبولیت کی درخواست ہے کہ اللہ تو قبول فرما دے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دعا کے الفاظ بھی اہم ہوتے ہیں لیکن آمین بھی بہت اہم ہے. بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، آمین کہنا قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.